لبیک یا حسین لبیک یا حسین. محرم 1442 ہجری آغاز ہو چکا ہے. پوری دنیا میں غم حسین کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے. اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پچھلے سالوں کے نسبت اس سال محرم احسن اور مقصدیت سے بھرپور انداز میں منایا جا سکے. سب سے پہلی گزارش اس میں آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہیں گے، غم حسین میں رونا بعض امیر بندے کی آنکھ کی فطرت میں شامل ہے. جب وہ روتا ہے غم حسین میں، جب ذکر حسین میں وہ روتا ہے تو وہ آنکھ عام آنکھ نہیں رہ جاتی، وہ آنکھ ایک عظیم آنکھ بن جاتی ہے. اور غم حسین میں رونے والی آنکھیں اگر اگلی مجلس تک، یعنی ایک ذکر سے دوسرے ذکر تک، چاہے وہ 5 منٹ کا فرق ہو، چاہے 5 گھنٹوں کا فرق ہو، چاہے 5 دن کا فرق ہو، چاہے 5 مہینوں کا فرق ہو، چاہے 5 سال کا فرق ہو، اگر وہ آنکھیں اگلے ذکر تک نجاست سے بچ گئی، یعنی ہر گندی چیز جس کا حکم پروردگار عالم نے فرمایا ہے، اگر وہ آنکھ مرد کی ہو یا عورت کی، اگر وہ بچ گئی تو سمجھ لیجئے گا پرسہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ دعا کرو کہ پرسہ قبول ہو، پرسہ قبول ہوگا. دوسری گزارش اسی ضمن میں، ماتم حسین یعنی سینے پہ پڑا ہاتھ جب سینہ محب موالی حیدر کرار پہ پڑتا ہے، جب ایک حسینی اپنے سینے پہ یہ ہاتھ مارتا ہے تو یہ ہاتھ بھی کمال کا ہو جاتا ہے، یہ ہاتھ بھی عام ہاتھ نہیں رہتا. اور اگر یہ ہاتھ کسی مظلوم، کسی بے کس، کسی مجبور پر نہ پڑا تو یہ ہاتھ انشاءاللہ ظہور امام زمان علیہ السلام پر لبیک 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 یا وارث خون حسین کہنے والوں میں اول نمبر پر ہوگا. اور اسی طرح مومنین کرام پوری دنیا میں ذکر حسین پر پہنچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. جہاں مجلس ہو تڑپ کے ساتھ پوچھ پاچھ کے نہ پتہ ہو وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً پہنچنے کے لیے کچھ قدم چل کے جانا ہوتا ہے، اور وہ قدم جو ذکر حسین کی طرف بڑھتے ہیں وہ قدم عام قدم نہیں ہوتے، وہ قدم معمولی قدم نہیں ہوتے، وہ قدم بہت باکمال قدم بن جاتے ہیں، کیونکہ اس ذکر کی طرف رواں دواں ہیں کہ جہاں پہلے ہی 14 معصومین علیہم السلام تشریف فرما ہے. جب یہ قدم اس طرف چل رہے ہوتے ہیں، رحمت پروردگار، رحمت خداوند برس رہی ہوتی ہے، تو اگر یہ ذکر حسین میں اٹھنے والے قدم کسی غلط کام کے لیے نہ اٹھے تو ظہور قائم پر انشاءاللہ ان قدموں میں سے پہلا قدم وہی ہوگا جہاں وہ ہوگا انسان، اور دوسرا قدم کعبے میں ہوگا. ایک اور گزارش، ہمیں ہر بندہ علم عباس علیہ السلام اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. ہر مجلس کے جلوس میں، ہر مجلس میں گھر پہ لگانے کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھوانے کی، منتیں اتارنے کے حوالے سے فخر محسوس کرتا ہے ہر محب آل محمد، ہر موالی، کہ وہ علم کو ضرور اٹھائے. یہ وہ علم ہے کہ جس کو منسوب کیا گیا ہے مولا ابو الفضل عباس غازی عباس علمدار علیہ السلام سے. اس علم کی بھی تاریخ صرف کربلا سے نہیں، بہت پرانی شروع ہوتی ہے. صرف اتنا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر غور فرما لیں، ہاتھ اٹھاتا ہے علم عباس، اور علم عباس محرم میں کالا فریرہ
کے طور پر ہمارے ہاتھوں میں موجود ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، آل محمد کے گھر اثر کا علم سفید ہے۔ سفید علم وہ علم کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے اپنے ایک چاہنے والے کو حکم فرما کر مدینہ کی گلیوں میں پھرا کر دنیا والوں کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا رنگ سفید ہے، اور سفید رنگ امن کی علامت ہوتا ہے۔ ہم کالے علم کو صبح تک اٹھا رہے ہیں جب تک ان مظلوموں کا وارث نہیں آتا۔ جب امام زمان علیہ السلام وارث خون حسین عجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور پر نور ہوگا، روایات کے مطابق کعبے پر سفید فریرے والا علم لہرایا جائے گا۔ نہ صرف کعبے پہ لہرایا جائے گا بلکہ پوری دنیا میں وہی علم لہرایا جائے گا، وہی جھنڈا لہرایا جائے گا، اور اس جھنڈے کی علامت ہے، وہ جھنڈا ہے امن کی علامت، محبت کی علامت، آپس میں اتحاد و اتفاق، مسلمانان عالم، انسانیت میں اس کی علامت۔ تو جب یہ لہرایا جائے گا، دلیل ہے اس بات کی کہ کائنات میں وہ سردار، وہ آقا، وہ شہنشاہ، وہ فرزند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرزند علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ تو اسی ضمن میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، اگر غور فرما لیں ہم سب اس پر، تو بہت اہم بات ہے، کالا علم عباس علیہ السلام اٹھانے والا ہاتھ ہمیشہ ظہور قائم پر سفید علم اٹھانے کی حسرت رکھتا ہے کہ کاش آج میں کالا علم عباس اٹھا رہا ہوں، کاش مجھے وہ وقت دیکھنا نصیب ہو جب میرے ہاتھوں پر سفید علم موجود ہو۔ اسی علم کی مناسبت سے میں موالیان حیدر کرار ایک چھوٹی سی گزارش اور کرنا چاہوں گا۔ ہمارے گھروں پر کالا علم علامت ہے محب آل محمد ہونے کی، اور کیا کمال ہے کہ اس ملک میں بھی غیر مسلم یعنی ہندو برادری بھی سندھ سائڈ پہ اپنے گھروں پہ کالا علم لگا کر صرف محب آل محمد کا اقرار نہیں کر رہی ہوتی بلکہ کربلا کی فتح کا اظہار بھی کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کالا علم جو ہمارے گھروں پر لگایا جاتا ہے، یہ ہم سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے سامعین، قابل قدر ناظرین، بہت اہم بات ہے، ہم سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ صرف سوگ کی علامت، صرف محب آل محمد ہونے کی علامت نہیں، بلکہ جو سوگ ہم دنیا کو بتانے کے لیے اپنے گھروں پر لگا کر اظہار کر رہے ہیں، وہی سوگ گھر کے اندر بھی ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایسا غلط کام نہیں ہونا چاہیے اس گھر میں جس گھر پہ کالا علم لگا ہو، اس گھر کے اندر غلط کام زیب نہیں دیتا جس گھر میں کالا علم لگا ہو۔ اسی ضمن میں میں عرض کرنا چاہوں گا، گھروں پہ لگایا جانے والا کالا علم ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ میں صرف علامت سوگ نہیں بلکہ گھر کے کونے کونے میں سوگ کا سامان، اور الحمدللہ ماشاءاللہ پوری روئے زمین پر سبیل حسین کا انعقاد کیا جاتا ہے، جگہ جگہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں، پانی کی، شربت کی، دودھ کی، اور ماشاءاللہ یہ حسین کی محبت کا کمال ہے کہ سبیلیں لگانے والوں میں صرف محبان آل محمد شامل نہیں ہوتے، محبان آل محمد شامل نہیں ہوتے، بلکہ سبیلیں لگانے والوں میں وہ شامل ہوتے ہیں جن کا چہرہ ہم عام طور پر دیکھ کر یہ محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ ان میں بھی حسین چھپا ہے۔ حسین ہر دور کے باضمیر بندے کا مولا ہے، امام ہے۔ تو اسی ضمن میں سبیلیں لگتی ہیں، ماشاءاللہ لگنی چاہیے، اور بہت زیادہ تعداد میں، ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی 10 دن، کوئی کچھ دن، کوئی پانی کی، کوئی شربت کی، کوئی دودھ کی سبیل لگاتا ہے۔ یہ ایک عقیدت حسین کا خوبصورت اظہار ہے۔ اسی حوالے سے میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ سبیل حسین چلانے والا بڑے احترام سے پانی پلائے، بڑے ادب سے پانی پلائے،
اتنا احترام سے کوئی اگر نہیں پیتا اور کوئی اگر تھوڑا پی کے باقی گرا دیتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ پانی مانگنے والوں میں کہیں امام زمانہ علیہ السلام موجود نہ ہو. کس جگہ بیٹھا ہے وہ؟ ہو سکتا ہے امام زمانہ علیہ السلام پانی مانگنے والوں میں موجود ہو. اب جب سبیل کی بات آتی ہے تو فوراً لنگر کی بات بھی ذہن میں آ جاتی ہے، اور لنگر بھی اسی طرح امام مظلوم علیہ السلام کا پوری کائنات میں چلتا ہے. ہر بندہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق لنگر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور لنگر کو لنگر حسینی کا نام دیا جاتا ہے. اور یہ لنگر عام لنگر نہیں ہوتا، انتہائی عقیدت سے پکایا جاتا ہے. ایک بات جو میں نے اہم آج کرنی ہے، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں. اگر امام پر احسان لگا کر یہ لنگر نہ پکایا جائے بلکہ امام کا احسان سمجھ کر یہ لنگر پکایا جائے تو پھر اس میں بہت کمال آپ سب محسوس کریں گے. تو لنگر حسینی کھانے کھلانے والا جب توفیق امام سمجھ کر پکائے گا اور کھلائے گا تو یقیناً اس کا اثر، اس کا رزلٹ بہت باکمال ہوگا. اور ایک اہم بات، مجلس ہو، جلوس ہو یا کوئی عزاداری کا کوئی بھی امور شرع انجام دو، یاد رکھنا پرسہ ہمیشہ وارث کو دیا جاتا ہے. یقیناً کہیں بھی دنیا میں کسی کا کوئی چلا جائے، افسوس کرنے ہم وارث کے پاس جاتے ہیں، تو بعینہ ہی یہ پرسہ بھی وارث کو دیا جاتا ہے اور دیا جانا چاہیے. مجلس میں یا جلوس میں یا ماتم میں اپنے سامنے تصور میں اپنے امام کو رکھو اور ضرور بضرور اپنے امام کو افسوس کے الفاظ ادا کرو. مولا ہمیں آپ کے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، مولا ہمیں آپ کے گھر کے اتنی بڑی مظلومی کے حوالے سے بڑا دکھ ہے، مولا بہت افسوس ہے آپ کے گھر کو بے دردی سے لوٹا گیا. اور اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں. امام زمان علیہ السلام کا فرمان ایشی ہو، جب میرے دادا حسین کا گریہ بلند ہو کچھ نہ مانگو سوائے میرے ظہور کی دعا کے. While walking in the procession, give condolence in the greatest mourner of the universe. اجل اللہ فرج شریف نیت یو. امید ہے یہ چند گزارشات آپ کے دلوں پر نقش ہوں گی، اور اس دفعہ گزارا جانے والا محرم پچھلی دفعہ گزارے جانے والے محرم سے زیادہ اس لیے بہتر ہوگا کہ تھوڑا سا آپ لوگ مقصدیت عزاداری سے تھوڑا سا آگاہ ہو جائیں گے. اور بس اتنا کہوں گا، سب سے پہلے ان چیزوں کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنے کی کوشش کیجئے، اور اچھی لگے تو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے. ہو سکتا ہے کسی کے آپ کے اس کام کی وجہ سے زندگی سدھر جائے، معاملہ بہتر ہو جائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. مولا ہم سب کے پرسے کو قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سب کی وفا پر یقین کرتے ہوئے ہم سب کو مانے بہتر بنائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بقائمہم.